پھول تو بہت ہیں مگر گلاب کی بات اور ہے، مہینے تو بہت ہیں مگر رمضان المبارک کی بات اور ہے۔ آج کا وظیفہ 3 لاچیوں کا، چھوٹی لاچیوں کا وظیفہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے آج ان لاچیوں کے وظیفے کو بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لینا ہے۔ آپ سحری میں روزہ رکھنے سے پہلے جب آپ کھانا کھا لیں، کھانا کھانے سے چند منٹ کے بعد جب آپ روزے کا ٹائم ختم ہونے میں 10 سے 15 منٹ رہ چکے ہوں اور اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہ کھانا ہو، اس دوران آپ نے یہ 3 لاچیوں کا وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گا، چھوٹی لاچیوں کا۔ اس کے اوپر بتائی گئی طریقے اور بتائی گئی ترتیب کے مطابق وظیفہ پڑھ کے ان 3 لاچیوں کو آپ نے روزہ رکھنے سے پہلے کھا لینا ہے۔ اتنا بابرکت اور بہترین وظیفہ ہے، سارا دن آپ کا روزہ بھی بڑا بہترین گزرے گا اور آپ کو اس لاچی کے وظیفے سے اتنا فائدہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جسم میں موجود تمام بیماریوں کو بھی ختم کر دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو وہ تمام چیزیں بھی نوازیں گے جن کی آپ کو خواہش ہے۔ اب اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، آپ کو ایک ایک بات، ایک ایک چیز بڑی ازدحام اور سنجیدگی کے ساتھ سمجھاؤں گا، لیکن آپ کو پہلے لاچی کے متعلق بتاتا چلوں۔ لاچیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک بڑی لاچی جس کی رنگت تھوڑی سی گاڑی سبز رنگ کی ہوتی ہے اور دوسری چھوٹی لاچی ہوتی ہے جس کی رنگت تھوڑی سی ہلکے سبز رنگ کی دکھائی جاتی ہے۔ بھارت میں، کیرلا میں اور سری لنکا میں سبز لاچی کی پیداوار سر فہرست ہے۔ سبز لاچی کے پتے لمبے اور کنکرالے ہوتے ہیں، جیسے تیز ہوتے ہیں۔ پودے کے نچلے حصے میں کچلوں کی شکلوں میں پھول ہوتے ہیں جو بعد میں پھل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی الائچی کا پھل ہوتا ہے جس میں سیاہی مائل خوشبودار دانے بھرے ہوئے ہوتے ہیں جو مسالے میں کام آتے ہیں۔ سبز الائچی زمانہ قدیم سے پکوانوں کو خوشبودار بنانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، لیکن یہ مسالہ ہزاروں سال سے ہندوستانی ادویات دواؤں میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ اتنا بہترین عمل ہے، مشہور یونانی طب جنہیں بابا طب بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی سبز الائچی کی شفائی خصوصیات کو تسلیم کیا۔ سبز الائچی کے بیچوں سے کشادگی، ہوا، خوشبودار تیل اور اسی طرح گرمیوں میں احساس دلاتا ہے جس طرح ادرک کے تیل سے محسوس ہوتا ہے۔ سبز الائچی کو خاص طور پر نظام ہضم کی خرابیوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پیٹ کی تمام تکلیفیں، بد ہضمی، گیس، مروڑ، سینے کی جلن، ڈکار وغیرہ متعلق چھوٹی الائچی بہت مفید ہے اس کے لیے۔ آپ نے آج بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق چھوٹی الائچی کا وظیفہ بھی کر لینا ہے۔ آپ نے صرف 3 الائچیاں لینی ہے۔ سبز الائچی قے کو روکنے کے لیے قے کے ساتھ اگر الائچی کے دانے کھائے جائیں، اگر آپ کو الٹی آ رہی ہے یا کسی قسم کا آپ کا دل خراب ہو رہا ہے یا منہ سے بدبو بھی آتی ہو، ایسی صورتحال میں آپ نے سانس کو خوشبودار اگر بنانا ہے تو آپ الائچی کا استعمال کریں۔ اگر کسی کو پیشاب کی زیادہ شکایت ہے وہ بھی الائچی کا استعمال کر سکتا ہے۔ اس الائچی کو استعمال کرنے سے جسم میں اضافی سیال مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ سبز الائچی تیل کے استعمال سے زیادہ جسم اور ذہن پر خوشبودار اثرات مترتب کرتی ہے۔ اس تیل کے چند قطرے پانی میں ملا کر غسل کرنے سے جسم کی تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے، اعصاب کو سکون ملتا ہے۔ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جو بندہ، وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ حسب مقدار، حسب توفیق آپ نے الائچی کو استعمال کر لینا ہے۔ چھوٹی الائچی کو اگر آپ دودھ میں ملا کر بھی استعمال کرتے ہیں تو دودھ میں جو بلغم پیدا کرنے والی خصوصیات ہوتی ہیں وہ تمام خصوصیات دور ہو جاتی ہیں، اور کافی میں بھی استعمال کرنے سے اس کے مضر اثرات، استعمالات ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کو چائے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو آپ پرجوش اور ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اس سے چائے کی خوشبو بڑی بہترین ہو جاتی ہے، سانس کے مسائل تمام ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، دمہ ہے، کسی قسم کا آپ کو کوئی بھی افاقہ ہو، آپ نے صرف سبز الائچی آپ نے بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق استعمال کر لینی ہے۔ آپ حسب توفیق الائچیاں 3 سے زیادہ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن آج کا میرا وظیفہ 3 الائچیوں کے اوپر ہے۔ آپ نے جب سحری رکھنی ہے روزہ رکھنے سے پہلے، جو بھی آپ نے کھانا پینا ہے وہ کھانے کے بعد آپ نے 3 الائچیوں کا استعمال کر لینا ہے۔ گھر میں موجود 3 الائچیاں لے لینی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جب دیکھ لینا ہے کہ اب آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا، صرف 3 الائچیاں آپ نے اس وقت لے لینی ہیں اور آپ نے ان 3 الائچیوں کو اپنے سیدھے ہاتھ کے اوپر رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جس وظیفے کا آغاز کرنا ہے، میں آپ کو پوری درجان اور پوری تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز بتانے لگا ہوں۔ اب اس عمل کو کرنا کیسے ہے، ان 3 الائچیوں کو آپ نے استعمال کرنا کیسے ہے، ان پہ وظیفہ پڑھنا کون سا ہے، میں آپ کو ایک ایک بات، ایک ایک چیز بڑی دھیان اور سنجیدگی کے ساتھ بتانے لگا ہوں۔ میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں، جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور
कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को अपने दोस्तों अजीजों कार तक ज्यादा से ज्यादा खुद भी शेयर किया करें। ये एक तो सदका जारिया है, दूसरा अगर आपका कोई बहन कोई भाई किसी मर्ज में मुब्तला है या किसी परेशानी में मुब्तला है, आप ये वीडियो उसको शेयर कर दें और आपके वीडियो शेयर करने से वो इस वजीफे को बताएगी तरतीब और बताएगी तरीके के मुताबिक कर लेता है। तो आपके शेयर करने से, आपकी वीडियो शेयर करने का मकसद उसके लिए आप उसके जख्मों की मलहम बन जाएंगे। तो प्यारे भाइयों, सदका जारिया की नियत से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर किया करें। अपने जीजोकार जो बेहद परेशान है या किसी बीमारी में मुब्तला है, उनको ये इलाची का वजीफा शेयर करें ताकि वो इस वजीफे से फायदा हासिल कर सके। अब अमल का तरीका क्या है, लेकिन इससे पहले मेरे जिन भाइयों ने, मेरी जिन बहनों ने मुझे दुआओं के लिए जिस जगह पर भी कहा उनके लिए, और आज रमजानुल मुबारक की खसूसी दुआ कर लेते हैं। आपने मेरे साथ आमीन जरूर बोलना है, इस तरह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी और पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला को किसकी आमीन पसंद आ जाए, उसकी वजह से हम सब की हाजतें भी पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा भी पार हो जाए। आपने बिलखसूस मेरे साथ आमीन दुआ में लाजमी बोलना है। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे प्यारे मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तेरी ही बादशाही है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ऐ अल्लाह पाक, हम तेरी ही बारगाह में तुझसे हाथ उठाकर तुझसे दुआ कर रहे हैं। ऐ अल्लाह पाक, हमारे इन गुनाहगारों हाथों को ना देख, अपनी रहमत को देख, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह पाक, जो मुसलमान बीमार हैं उनको शिफाए कामला अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक, मेरी जिन बहनों ने, जिन भाइयों ने मुझे दुआओं के लिए कहा, उनकी दुआ को जरूर कबूल फरमा। ऐ अल्लाह पाक, मेरा जो भी भाई, मेरी जो भी बहन जिस भी मकसद के लिए इस वजीफे को करना चाहता है, जिस हाजात को मद्देनजर रखे हुए ये वजीफा करना चाहता है, उसकी जो भी जायज परेशानी है अल्लाह पाक उसको खत्म फरमा। ए अल्लाह पाक, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। ए अल्लाह पाक, हमारी इस वीडियो को मेरा प्यारा भाई, मेरी प्यारी बहन दुनिया के जिस भी मुल्क से इसको देख रहा है, उसकी तमाम जायज परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह पाक, उसके घर में खैर बरकत अता फरमा। ए अल्लाह पाक, इस वीडियो को देखने वाले की तमाम जायज मुश्किलों को दूर फरमा। ए अल्लाह पाक, जो इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, जिनको कोई पढ़ के बख्शने वाला है उनको भी, और जिनको कोई पढ़ के बख्शने वाला नहीं है उनकी भी बख्शिश और मगफिरत फरमा। ए अल्लाह पाक, उनके दर्जात बुलंद फरमा। ए अल्लाह पाक, उनकी कब्र में दरपेश हाजतों को पूरा फरमा। ए अल्लाह पाक, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। ए अल्लाह पाक, जो इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, मेरे अज़ीज़ोकार, इस वीडियो को देखने वाले के अज़ीज़ोकार, जितने भी बड़े बुजुर्ग इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, उन्होंने दुनिया में रहते हुए जाने अनजाने में जो भी गलतियां कुताहियां की, जो भी गुनाह किए, हम उसके लिए तुझसे माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह पाक, उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह पाक, उनकी खैर फरमा। ए अल्लाह पाक, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना। ए अल्लाह पाक, उन्हें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफा नसीब फरमा। ए अल्लाह पाक, उन्हें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा। ए अल्लाह पाक, प्यारे हबीब का वास्ता, तुझे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता, प्यारे हबीब की काली कमली का वास्ता, तुझे खाना काबा के गुलाफ का वास्ता, गुम्बत खजरा के गुम्बत का वास्ता। ए अल्लाह पाक, प्यारे नबी हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन का वास्ता। ए अल्लाह पाक, प्यारे नबी का वास्ता है। अल्लाह पाक, इस वीडियो को जो भी देख रहा है, उसकी जो भी हाजात है, जिस भी मकसद के लिए ये वजीफा करना चाहता है, उसकी तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमा, उसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा, उसकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा। मेरा जो भी भाई, मेरी जो भी बहन जिस भी मकसद के लिए परेशान है, उसका मकसद में इसको कामयाबी अता फरमा, उसकी परेशानियां दूर फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आप सब दोस्तों ने एक बार कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखना है, इस तरह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी। इसमें किसकी आमीन अल्लाह पाक को पसंद आ जाए और उसकी वजह से हमारी भी हाजात पूरी हो जाए और हम सबका बेड़ा भी पार हो जाए। अब इस अमल को करना कैसे है, वीडियो को बड़े ध्यान और संजीदगी से सुनिएगा, काट काट कर वीडियो को ना देखिएगा। अमल का तरीका बताने जा रहा हूँ, पूरा देखिएगा, एक बार देख लें लेकिन पूरा देख लें, इसके बाद आप इस वजीफे को कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। अक्सर औकात होता क्या है कि जब लोग सहरी रखने के लिए बैठते हैं तो वो बेतहाशा खाते हैं, 2-2 3-3 पराठे खा लेते हैं, उसके बाद जो उनको चीज मिलती है वो खा लेते हैं। उसके बाद अक्सर औकात लोग एक काम और भी करते हैं कि ज्यादातर लोग सहरी में चाय और दही का इस्तेमाल करते हैं। पहले लोग दही के पराठे के साथ नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद जब उन्होंने दही खा लिया, दही के ऊपर चाय भी पी लेते हैं। तो इस तरह आपका मैदा बहुत ज्यादा मुश्किलात में पड़ जाता है, मैदे की बदहजमी, मैदे में गुबार, आपको सारा दिन आवाजारी रहेगी, आपका मैदा खराब रहेगा, उसकी वजह से आपके पेट में दर्द भी हो सकता है, बदहजमी, गैस, मरोड़, सीने की जलन, डकार वगैरह मुतल्लिक किसी किस्म का आपको मसला हो सकता है। जब ये दोनों काम अगर आपने रोजाना करने हैं और आप इनको छोड़े बगैर नहीं रह सकते, अक्सर औकात वो लोग हैं जो चाय के बहुत शौकीन है या दही के बहुत शौकीन है और वो चाहते हैं कि रोजा रखने से पहले हम ये दोनों चीजें हर सूरत खाएं, उनको आज का ये बेहतरीन वजीफा बताता चलूं। आपने ये 3 लाचियों का वजीफा है, वो ये दोनों चीजों को खाने के बाद, जब उन्होंने इसके बाद कोई चीज नहीं खानी, पानी का आधा गिलास ले लेना है। पानी का आधा गिलास लेने के बाद आपने उस पानी को पीने के बाद 3 लाचियां सीधे हाथ पर रखकर आपने जो अमल करना है वो मैं आपको पूरी तवज्जो ध्यान के साथ बताने लगा हूं। एक एक चीज बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। आपने
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، جس بھی پرپس کے لیے کر رہے ہیں، آپ کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، آپ کے پیٹ میں کوئی بھی خرابی ہے یا آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ نے اس کو مد نظر رکھ کے آپ نے سیدھے ہاتھ پر ان 3 لاچیوں کے دانوں کو رکھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے 3 بار وہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے 3 لاچیوں کے اوپر یہ وظیفہ 111 بار پڑھنا ہے۔ 111 بار کا مطلب 111 بار ہی پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ ہے ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ آپ نے یہ وظیفہ 111 بار ان لاچیوں کے 3 دانوں کے اوپر پڑھ لینا ہے۔ جب آپ ان 3 لاچیوں کے دانوں پر 111 بار ربی انی مغلوب فانتصر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 11 بار انہی 3 لاچیوں کے دانوں پر یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اس کو صرف 11 بار پڑھ لینا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ کے یہ دونوں وظیفے مکمل ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے 3 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ وہ سورۃ کوثر کیسے پڑھنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ اس سورۃ کوثر کو آپ نے 3 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے آخر میں وہی دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کو شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے ان 3 لاچیوں کو آپ نے منہ میں ڈال کر اچھی طرح چبا لینا ہے۔ اتنی اچھی طرح چبانا ہے کہ ان لاچیوں کا جگہ جگہ سے، یعنی کہ ان کے جو سخت ریشے ہوتے ہیں وہ تمام پیس کر ایک ملائی کی شکل میں بن جائیں آپ کے منہ میں۔ آپ نے اچھی طرح سے ان کو اپنے دانتوں سے چبا کر پیس کر کھا لینا ہے۔ جب روزہ ختم ہونے میں 2 سے 3 منٹ رہ گئے ہیں، اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا۔ آپ نے صرف آدھا گلاس یا 1 گلاس حسب توفیق جتنی آپ کی گنجائش ہے اتنا آپ نے پانی کا گلاس لے لینا ہے، اور ان لاچیوں کو کھانے کے بعد آپ نے صرف وہ پانی اوپر سے پی لینا ہے، تاکہ وہ جو آپ کے منہ میں جو باقی ذرے رہ گئے ہیں لاچی کے دانے سے، وہ پانی کی کرلی سے آپ نے اس کو اندر لے جانا ہے، باہر نہیں پھینکنا۔ اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا۔ آپ خود دیکھیے گا کہ نہ ہی آپ کو بد ہضمی ہوگی، نہ ہی آپ کا دل خراب ہوگا، نہ ہی کسی قسم کا آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا، سینے کی جلن، مروڑ، ڈکار، بد ہضمی، گیس، کسی قسم کا بھی آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور جو وظیفہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے، جو بے اولاد جوڑے ہیں وہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ چھوٹی لاچی کے دانے نکال کر روزانہ سحری میں استعمال کریں، یا پوری لاچی کھا لیں، چھوٹی لاچی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لاچیوں کی برکت کے صدقے ان کی تمام مشکلات کو حل کرے گا، انہیں اولاد کی بابرکت نعمت سے نوازے گا۔ معدے کی کمزوری ہے، آپ کا معدہ خراب ہے، آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ کے سینے میں جلن ہے، آپ کو بخار نہیں اتر رہا، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے گرمی کا توڑ کرنا ہے، پیشاب جل جل کر آ رہا ہے، معدے مثانے میں بہت زیادہ گرمی ہے، آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سحری کی برکت، ان سبز لاچیوں کی برکت سے آپ کی وہ تمام مشکلات کو حل کر دے گا۔ تمام جسم کی اندرونی بیماریوں کا یہ بہترین حل ہے۔ معدے جیسے امراض، پیٹ کے امراض، سینے کی جلن، آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے بس یہ چھوٹی لاچیوں کا وظیفہ کر لینا ہے۔ چند دانے، صرف 3 دانے روزانہ سحری میں جب جب روزہ رکھیں اس کو استعمال کریں، آپ کو ٹھیک 2 سے 3 دن میں اس کا فائدہ خود بخود نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ابھی تک میرے جن بھائیوں نے، میری جن بہنوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میری ان سے پھر گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ دوسروں کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے عزیز و کار بھی اس سبز لاچی کے وظیفے سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ کیا پتہ آپ کسی کو ویڈیو شیئر کریں اور وہ اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کرے اور آپ اس کے لیے ملہم بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔